نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 96 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے. اور یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں ذکر کیا ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی، کب ہوئی اور کیوں کر ہوئی اب کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. انشاءاللہ آج ہم ان کو بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے وضع کیا گیا للناس لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ، اور وہ گھر وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکاً وہدی للعالمین، وہ برکت والا بھی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے گھر کی توصیف بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا ان کے لیے. حالانکہ لوگوں کو دنیاوی لحاظ سے اپنے رہنے کے لیے مکانات اس سے پہلے بھی تعمیر ہو رہے تھے اور ہوئے ہیں. تو یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے لیے گھر بنایا گیا ہے. سب سے پہلے وہ بیت اللہ شریف ہے. دو چیزیں تو یہ ہو گئی کہ فرمایا کہ مبارکاً، یہ برکت والا بھی ہے، وہدن، اور یہ باعث ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے. فیہ آیات مبینات، فرمایا اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں. مقام ابراہیم، اور ان واضح نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور فرمایا کہ جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں، بیت اللہ شریف میں، حرم شریف میں جو کوئی بھی داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ جو کوئی بھی صاحب استطاعت ہو اس پر اللہ کے اس گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اس گھر پر جا کر حاضر ہو کر ہر صاحب استطاعت، جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس پر حج فرض ہے. وَمَن كَفَرَ، اور فرمایا جس نے انکار کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ والی جو آیات مبارکہ ہے، ان میں جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو مسلمانوں کا جو قبلہ قرار دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے. اس کی وجہ بیسیکلی تھی کہ یہود جو ہے، یہود مدینہ، شاید ان کے دل نرم ہو جائیں، اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی اسی قبلہ کی طرف عبادت کرتے تھے منہ کر کے. تو گویا کہ ان کو اپنائیت محسوس ہو، تو ممکن ہے اس وجہ سے وہ اسلام کے قریب آ جائے، اسلام میں داخل ہو جائے. اور جب ہر چیز واضح ہو گئی کہ اب یہ اسلام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیا محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف بھیج دیجیے. اور اسی طرح باقی مسلمانوں کو بھی حکم کیا گیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، کہ جدھر بھی ہو تم اپنے چہرے جو ہے وہ قبلہ کی طرف پھیر لو. یہ حکم دے دیا گیا. تو سبھی کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف قرار پایا. اور
اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان بھی فرما دیا تھا، فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب کچھ بے وقوف لوگ یہ تانا دیں گے، یہ کہیں گے کہ ان کو اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا جس کی طرف یہ پہلے وہ کر رہے تھے، جس کی طرف یہ چہرہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف قرار دیا ہے، فرمایا کہ ان میں سے کچھ بے وقوف ایسے ہوں گے جو یہ تانا دیں گے۔ پہلے بھی تانا دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ نبوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نئی شریعت لے کے آیا ہوں، نیا دین لے کے آیا ہوں، لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے جس کو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے قبلہ ہی کی طرف وہ کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی چہرہ مبارک تبدیل فرمایا تو پھر سے اعتراض کرنے لگے کہ اب ان کو کس چیز نے پھیر دیا ہے اس قبلے سے جس کی طرف پہلے وہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا۔ اب اس کے بارے میں چند ایک چیزیں ہیں یہاں پہ۔ ایک تو یہ کہ پہلے ایک قبلہ کی طرف منہ کیا جا رہا تھا، دوسرے قبلہ کی طرف منہ کر دیا گیا، تو گویا کہ پہلے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہمارے لیے منسوخ ہو گیا بیت المقدس کی طرف۔ تو منسوخ وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے ہو اور اس کو چھوڑ دیا جائے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ گویا کہ انہوں نے اپنے پہلے حکم کو جو اللہ کی طرف سے اوپر تھا اس کو منسوخ کر دیا تھا اپنی اس منت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور بعد والا حکم ناسخ تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حکم کو منسوخ کیا اور اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ ہے وہ واپس حلال کر دیا۔ تو قرآن پاک میں ایسے متعدد احکام ہیں جو بعد میں منسوخ ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو۔ تو یہ پہلے حکم تھا کہ تم پہلے اسلام میں شراب جو ہے وہ حرام قرار نہیں دی گئی تھی، تو جب تک الاؤڈ تھی تو پی لیتے تھے، لیکن حکم یہ تھا کہ اب پینے کے بعد نماز کے قریب نہ ہو، کیونکہ یہ ذہن کو کنٹرول کر لیتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے منع کر دیا گیا۔ اور پھر جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم آیا تو یہ والی آیت مبارکہ منسوخ اس کا حصہ۔ تو اسی طرح دیگر بھی چند ایک آیات ہیں۔ اب بیت المقدس کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھنی تھی وہ ہمارے لیے منسوخ ہو چکی، اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح پھر اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ملت ابراہیمی پر ہوئی، ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کا جو چہرہ مبارک ہے وہ اس گھر کی طرف تھا، اور آپ اس کے تعمیر کرنے والوں میں سے ہیں۔ بیسیکلی آپ نے اور آپ کے بیٹے نے تعمیر کیا تھا مل کے۔ تو ملت ابراہیمی کا یہ ایک عظیم شعائر میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر واپس اسی وجہ سے اس کی اہمیت کو، اس کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے واپس اس کی طرف چہرہ پھیرنے کا حکم دے دیا۔ پھر اسی طرح یہود و نصارہ میں سے ہر ایک فرقہ جو ہے وہ مدعی تھا، وہ کہتا تھا کہ ملت ابراہیمی پر تو ہم ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو واضح کر دیا کہ اگر ملت ابراہیمی پر تم ہوتے تو تمہارا منہ تو اس طرف ہوتا ہے، جائے کہ تم بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر ملت ابراہیمی پر ہو تو فرمایا بھی جو حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر تو حج بھی فرض ہے، اس گھر کو فرض ہے، وہاں پہ طواف کرے، وہاں پہ حج ادا کرے۔ تو یہود و نصارہ تو نہیں جاتے، تو گویا کہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اسی طرح پھر یہودی جو ہے وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس افضل ہے کیونکہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ ہے اور ارض مقدسہ میں سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارض مقدسہ بنا لیا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، سورہ اس میں بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا بلکہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ افضل ہے۔
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ پہلا عبادت کا گھر جو ہے وہ تو یہی ہے، اور اسی کے پاس جا کے آپ حج ادا کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ حرمت والا گھر ہے۔ پھر اس کے بعد کعبہ مبارکہ جو ہے اس کے پہلا گھر ہونے کے بارے میں چند ایک احادیث جو ہے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ زمین پر کون سی مسجد ہے جو سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام، اور فرمایا میں نے کہا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو میں نے پوچھا کہ ان کے درمیان میں کتنا عرصہ تھا؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کا۔ تو سب سے پہلے بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا، اس کے بعد مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی، اور ان دونوں کے درمیان میں 40 سال کا وقفہ تھا، 40 سال کا عرصہ تھا۔ تو اس حدیث شریف کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ، سو جتنی بھی ہماری معتبر کتب احادیث ہیں سب نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور مسجد اقصیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، اور بیت اللہ شریف کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو ان دونوں کے درمیان میں تو ایک لمبا عرصہ ہے، سو 40 سال کا وقفہ کیسے ہوا؟ 1000 سال سے زیادہ کا وقفہ ہے ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام میں۔ اس کا جواب یہاں پہ یہ ہے کہ ان دونوں مسجدوں کی ابتدا یا تعمیر ہوئی ہے، اس میں 40 سال کا وقفہ ہے۔ سو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ شریف تعمیر کیا، اور یہاں پہ حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور توبہ قبول ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے، اور پھر ان کو حکم دیا گیا کہ آپ اب فلسطین میں جائیں، وہاں پہ جا کے اللہ کا ایک اور گھر تعمیر کریں۔ تو 40 سال کے بعد بیت اللہ شریف کی تعمیر کے انہوں نے وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا۔ سو یہ ہے، اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ ابتدا، اب جو ابتدا کی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس انہی بنیادوں پر اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تو یہ گویا کہ دوسری تعمیر تھی اس لحاظ سے، یعنی میجر جو تعمیر تھی۔ تو اس پہلے اعتبار سے دیکھیں تو 40 سال کا وقفہ ہے، اب دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ لمبا گیپ ہے۔ تو حدیث شریف میں جو مراد ہے وہ پہلی تعمیر کی مراد ہے۔ سو اب یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا تھا، پھر ان کی اولاد زمین میں پھیل گئی، تو ہو سکتا ہے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی اولاد میں سے کسی نے 40 سال کے بعد اس کو تعمیر کیا گیا، لیکن ایک معتبر روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال بعد وہاں پہ جا کے خود اس کو تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت المقدس کو واپس تعمیر کیا ہے۔ سو یہ صورتحال ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو بعض اولیاء اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے بنایا، پھر انہوں نے اس عمارت میں زیادتی اور توسیع کی۔ سو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام انہوں نے اس کو سب سے پہلے تعمیر کیا۔ سو ایک قول یہ بھی ہے، امام ابن حشام نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ وہاں پہ جا کے ایک مسجد بنائیں، وہاں پہ عبادت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیت اللہ شریف کو بنانا بہت مشہور ہے،
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے زمانہ میں بیت اللہ شریف کو اٹھا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے واپس ان بنیادوں کو واضح فرما دیا۔ یہ بنیادیں دب گئی تھی، اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان بنیادوں کو واضح فرما دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھائی گئی کہ یہاں پہ جا کے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا جائے۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی بیت اللہ شریف کو بنایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو فرشتوں کی آوازیں اور ان کی تسبیحات سنائی نہیں دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے آدم، میں نے ایک بیت کو زمین پر اتارا ہے، سو اس کے گرد بھی اسی طرح طواف کرو جس طرح تم میرے عرش کے گرد طواف کیا کرتے تھے۔ تو آپ اس بیت کی طرف چلے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ ہند میں اتارا گیا تھا، وہاں سے، اور بیت اللہ شریف کو سعودی عربیہ میں، جو آج کا سعودی عربیہ، یہاں پہ اتارا گیا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور بیت اللہ شریف میں پہنچے، اور وہاں پہ پہنچ کے آپ نے اس کا طواف کیا۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو انہیں بیت المقدس کی طرف پھر جانے کا حکم دے دیا گیا۔ انہوں نے وہاں بھی ایک مسجد بنائی، وہاں بھی نماز پڑھی، تاکہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کے لیے وہ بھی قبلہ ہو جائے۔ سو یہ مختلف روایات ہیں، سو ان کے مطابق یہ ہے کہ کچھ روایات کے مطابق خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، کچھ کے مطابق ان کی اولاد نے تعمیر کیا۔ اسی طرح امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے دریافت کیا اور کہا کہ لوگوں کے لیے زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ مکہ میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، پھر نوح علیہ السلام کی قوم کہاں رہتی تھی؟ یعنی کسی نے کہا کہ پہلا گھر تو وہ ہے جو مکہ میں ہے، تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کہاں رہتی تھی، اور ہود علیہ السلام کی قوم کہاں رہتی تھی؟ فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے برکت اور ہدایت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے گھر تو پہلے بھی تھے، لیکن جو برکت اور ہدایت کے لیے پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو سوال کرنے والے کا مطلب یہ تھا کہ پہلا گھر جو ہے دنیا میں شاید وہ یہ بنایا گیا ہے، تو وہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو آپ نے آگے سے یہ جواب دیا۔ اسی طرح پھر اب اس حدیث شریف کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کعبہ کو سب سے پہلے عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا، بنایا تو کعبۃ اللہ کو ہی سب سے پہلے عبادت کے لیے ہے، لیکن ہمارے دین کے مطابق، ہماری روایات کے مطابق یہ کہنے کہ سب سے سٹرانگ جو دلیل ہے ہمارے پاس وہ قرآن پاک کا ایویڈنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اس کی دیواروں کو بلند کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سو ان کا ذکر ہے، تو ان کی تعبیر ہمیں ملتی ہے۔ دیگر جتنی روایات ہیں وہ ظاہر قرآن پاک کے مقابلہ میں اتنی سٹرانگ تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی اپنی حیثیت ہے، ان کی اپنی ویلیو ہے، لیکن قرآن پاک کے مقابلے میں نہیں ہے۔ سو قرآن پاک سے ہمیں جو سب سے واضح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو سب سے اوتھینٹک دلیل ہے اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اب خانہ کعبہ جو ہے بیت اللہ شریف، اس کی دیواریں یا اس کا حدود اربع جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہے، کیا یہ مکمل خانہ کعبہ کی وہ بلڈنگ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی قرآن پاک کی آیات کے مطابق، یا پھر احادیث کے مطابق جو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، کیا وہی بنیاد ہے جو اب خانہ کعبہ جس پہ کھڑا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جو حتیم ہے نا خانہ کعبہ کے ساتھ، وہ بھی اس میں شامل تھا، اور اس کے بارے میں یہ والی ابھی روایت ہم جب اس کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہاری قوم
زمانہ جاہلیت سے نئی نکلی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کا حکم دیتا، ٹھیک ہے، اس کو گرا دینے کا حکم دیتا، اور اس میں پھر جو حتیم شریف ہے اس کو بھی اس میں داخل کرنے کا حکم دے دیتا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ اس کو زمین کے ساتھ ملا دیتا ہے، یعنی اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دروازہ جو ہے وہ اچھا خاصا بلند ہے، تو میں کہ میں اس کو زمین کے ساتھ ملا دیتا، اور اس میں فرمایا کہ 2 دروازے بناتا، ایک شرقی دروازہ ہوتا اور ایک غربی دروازہ ہوتا، تو بیت اللہ شریف کے پھر 2 دروازے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کو میں اساس ابراہیم کے مطابق کر دیتا، یعنی جو بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، فرمایا کہ میں انہیں پر واپس اس کو تعمیر کر دیتا۔ تو یہی وہ حدیث ہے جس کی بنا پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور انہوں نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو شہید کیا گیا تو پھر آپ نے ان کے بدلہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں آرمی تیار کی تھی، اور انہوں نے بھی یزید کی بیعت جو ہے اس سے منع کر دیا تھا، اس سے انکار کر دیا تھا، اور یزید نے جب اپنی آرمی بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی تھی تو انہوں نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اس پہ فتح پائی تھی۔ فتح اس طرح سے پائی تھی کہ ابھی آرمی جو ہے آ کے انہوں نے اٹیک کیا ہی تھا تو پیچھے سے یزید جو ہے اس کی موت کی اطلاع آ گئی، تو پھر وہ آرمی واپس چلی گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ فاتح کرا پائے، تو آپ نے اس ایریا میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ سو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے انہوں نے پھر ان روایات جو یہ والی حدیث شریف سی اس کی بنا پر پھر آپ نے کیا کیا کہ جب آپ کی خلافت قائم ہوئی تو آپ نے بیت اللہ شریف کو منہدم کر دیا، اور منہدم کر کے پھر آپ نے اس کو بڑا کیا اور حتیم شریف کو اندر لے لیا، اور پھر جب آپ کا وصال ہوا، پھر جب نئی حکومت آئی تو پھر وہ بنی امیہ کے کنٹرول میں واپس چلا گیا، تو پھر انہوں نے واپس اس کو شہید کر دیا، اور پھر سے واپس اس بنیاد پہ جو اب موجود ہے اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے کے بارے میں تھی تو واپس اس پر تعمیر کر دیا، تو وہاں سے لے کے اب تک جو تعمیر اب جو بلڈنگ کھڑی ہے تو آگے انشاءاللہ اس کا مزید تفصیل سے ذکر آئے گا۔ تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہی وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی ہے، جس کی بنیاد پر حضرت ابن زبیر نے بیت اللہ شریف کو منہدم کیا اور اس کو دوبارہ بنایا اور اس میں حتیم کو داخل کر دیا، اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد کے پتھر دیکھے، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد تھی اس کے پتھر کہتے ہیں وہ دیکھے جو اونٹ کی کوہان کے برابر تھے۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں نے اندازہ کیا کہ اس بنیاد سے حتیم تک 6 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ بعض صحابہ جو اس وقت موجود تھے اور جنہوں نے تعمیر کی ہے، جب اس کو منہدم کیا گیا، جب واپس اس کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو انہوں نے وہ پتھر بھی دیکھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے وہاں پہ لگائے تھے۔ اب یہ تو ہے چند ایک چیزیں۔ اب اس کے بعد جو ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر مختلف ادوار میں ہوتی رہی، کتنی دفعہ ہوئی اور کب کب ہوئی اس کا تھوڑا اختصار کے ساتھ ذکر ہے یہاں پہ۔ پہلی بار بیت اللہ شریف، ابھی جو ہم احادیث کو ملا کے، ٹھیک ہے، اور تاریخ کو ملا کے جب ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا کہ پہلی بار بیت اللہ شریف کو خانہ کعبہ کو جو تعمیر کیا حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا کہ میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے لیے نشان ڈالے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین کو کھودتے تھے اور حضرت حوا علیہ السلام وہ مٹی نکالتے تھے۔ انہوں نے اس قدر گہری بنیاد کھودی کہ زمین کے نیچے سے پانی نکل آیا۔ پھر یہ ندا دی گئی کہ اے آدم یہ کافی ہے۔ جب
جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بیت بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اب اس کے گرد طواف کیا جائے، اور فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس کے گرد طواف کیا ہے، اور یہ پہلا گھر ہے جس کا طواف کیا گیا ہے، جو بنایا گیا ہے۔ فرمایا کہ پھر صدیاں گزرتی گئی حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا۔ اب اسی طرح دوسرا جو ہے پھر اس کی تعبیر، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی اور انہوں نے کعبہ کو منہدم کر دیا، ایک روایت کے مطابق انہوں نے اس کو گرا دیا تھا معاذ اللہ، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ طوفان میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا۔ تو اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کو منہدم کر دیا، تو اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ میں انتظار کرو یہاں تک کہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہو اللہ تعالیٰ کا، تو فرمایا کہ تم اپنی ہلاکت کا انتظار کرو، یہاں تک کہ پھر وہ تندور جو تھا وہ جوش مارنے لگا، وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر ازرقی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنایا تو بلندی میں اس کا طول 9 ہاتھ تھا، زمین پہ اس کا طول 30 ہاتھ اور عرض 22 ہاتھ تھا، اور اس پر چھت نہیں تھی۔ پہلے پہلا خانہ کعبہ جو ہے اس پر چھت نہیں تھی، اور جب قریش نے اس کو بنایا تو بلندی میں اس کا طول 18 ہاتھ رکھا، زمین میں اس کے طول کو 6 ہاتھ اور 1 بالشت کم کر دیا گیا، اور حکیم شریف جو ہے اس کو باہر نکال دیا گیا۔ اور جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بنایا تو بلندی میں اس کا طول 20 ہاتھ رکھا، اور جب حجاج نے اس کو منہدم کر کے بنایا تو پھر اس میں تغیر نہیں کیا گیا، اور یہ اب تک اسی طرح بنایا ہوا ہے۔ قبیلہ جرہم یہ مشہور ہے، جرہم کے ایام میں یا جرہم کے ایام میں کعبہ کو 1 یا 2 مرتبہ بنایا گیا، کیونکہ سیلاب سے کعبہ کی ایک دیوار منہدم ہو گئی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو بنایا نہیں گیا بلکہ صرف اور صرف پھر اس کی مرمت کر دی گئی تھی، جب سے اس کو نقصان ہوا ہوگا تو اس کی مرمت کی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا اور کافی زمانہ گزر گیا، جب یہ بوسیدہ ہو کر منہدم ہو گیا پھر اس کو جرہم نے بنایا، اور کافی زمانہ کے بعد پھر منہدم ہو گیا، پھر اس کو قریش نے بنایا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، اور یہ واقعہ معروف ہے کہ جب قریش نے اس کو بنایا، بلکہ آگے آ رہا ہے 4تھی مرتبہ حضرت امام محمد بن اسحاق انہوں نے السیرہ میں اس کو بیان کیا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو قریش نے کعبۃ اللہ اس کو بنایا، اور اس کی تعمیر کے لیے وہ اکٹھے ہوئے۔ اب کیا ہے کہ وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے سب نے مل کے اس کی دیواروں کو بلند کیا، ٹھیک ہے، چھت بھی ڈالنا چاہتے تھے تو دیواریں ظاہر تھوڑی بہت بوسیدہ بھی تھی، تو انہوں نے اس کو منہدم کرنے کے خوف، یعنی اس کو گرانے سے خوف کھاتے تھے جو قریش تھے، تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کو ایک دفعہ گرا کے تمام قبائل جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے مل جل کے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو گراتے ہیں اور اس کی نئی تعمیر کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چھت بھی ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا، انہوں نے پتھر جمع کیے اور اس کی بنیاد میں ہر قبیلہ نے پتھر رکھے، حتیٰ کہ اس کی دیواریں بلند کرتے ہوئے حجر اسود کے مقام تک پہنچے۔ یہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب حجر اسود پہ پہنچے تو اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت جو ہے وہ ہمارے حصے میں آئے، تو یہ ڈر تھا، خوف تھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑ جائے، کیونکہ قبائل جو ہے وہ لڑتے بہت تھے آپس میں، ایک پراؤڈ کی موومنٹ تھی ان کے لیے کہ ہم نے اس میں حجر اسود کو لگایا۔ تو اب بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے کل صبح جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا اسی فیصلے پر عمل کیا جائے گا۔ تو اب نیکسٹ ڈے کیا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وزڈم عطا فرمائی تھی وہ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ موجود تھے اور جیسے یہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے یہاں پہ موجود ہے، تو یہ جو فیصلہ کریں گے اسی فیصلہ پر عمل کیا جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اب ایسا کریں کہ ایک چادر لے کے آئے، تو ایک چادر لے کے آئے، فرمایا کہ اب حجر اسود کو اٹھا کے اس میں رکھیں، تو اس کو اٹھا کے اس پہ رکھ دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اب ہر قبیلہ جو ہے وہ اس چادر کو پکڑے،
ایک ایک سائڈ سے جہاں جہاں سے ان کے لیے ممکن تھا انہوں نے اس چادر کو پکڑا تو فرمایا سب مل کے اس کو بلند کریں. تو اس کو بلند کرتے گئے یہاں تک کہ وہ جہاں پہ حجر اسود نصب ہے وہاں تک جب پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو اٹھا کے وہاں پہ لگا دیا. تو اس طرح جو ہے ہر کوئی خوشی کے ساتھ اپنے اس پراؤڈ میں چلا گیا کہ میں نے حجر اسود کو لگانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. سو گویا کہ ہر کسی کو یہ محسوس ہوگا کہ میں نے حجر اسود کو لگایا ہے وہاں پہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی تھی کہ آپ نے کیسے کہہ لیں کہ جو جنگ ہو سکتی تھی وہاں پہ قتل و غارت ہو سکتی تھی اس کو بڑی حکمت کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا. تو یہ ایک موقع تھا جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا. پھر اسی طرح اس کے بعد پھر سن 64 ہجری یا 65 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو حجر اسود کو لگا دیا تو یہ والی تعمیر تھی. اس کے بعد پھر 60 ہجری میں یزید کا دور آیا. تو اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 64 ہجری میں جب جیسے یزید ادھر مر گیا اور اس کی فوجیں واپس چلی گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں یہ ایریا آ گیا. تو آپ نے یہاں پہ خلافت کا اعلان کیا اپنی خلافت کا. تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے اس کو منہدم کر دیا اور اس کو منہدم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق جو آپ نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ اگر تمہاری قوم جو ہے وہ تازی جاہلیت سے اسلام کی طرف نہ آئی ہوتی اور اس کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو منہدم کر کے حتیم شریف کو اس میں داخل کر دیتا. وہ ہے کہ آپ کی خواہش تھی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواہش پہ عمل کرتے ہوئے اور اس حدیث شریف کی روشنی میں بیت اللہ شریف کو منہدم کیا اور حتیم شریف کو بھی اندر لے لیا. تو اس پر تعمیر کر دیا. اب یہ 64 یا 65 ہجری کا واقعہ ہے. اور پھر کیا ہوا کہ پھر 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی بنا کو منہدم کر دیا اور دوبارہ قریش کی بنا پر کعبہ کو تعمیر کیا. اب حجاج بن یوسف جو ہے اس نے یہاں پہ چڑھائی کی تھی واپس اس کے عبد الملک بن مروان کے حکم سے. یہ چونکہ بنو امیہ کی حکومت تھی سیریا میں وہاں سے یہ کنٹرول کر رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہاں پہ اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور ان کی نہیں مانی. تو جب حجاج بن یوسف آیا تو اس کو اس نے لشکر دے کر روانہ کیا. آپ صاحب یہ جنگ ہوئی تھی حضرت زبیر امیر معاویہ نہیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ نہیں کی تھی. جو اس کے بعد کے آیا ہاں یزید آیا تھا اس کے ساتھ. اس کے بعد جو اس کے بعد آیا ہوا کیونکہ حضرت زبیر نے جب خلافت کا اعلان کی تھا دوسری طرف یزید جڑے اس کے پیروکار یزید کی فوج کے ساتھ آپ نے ان کا مقابلہ کیا تھا. ان کا مقابلہ کیا. مقابلہ شروع ہوا ابھی شاید 2 یا 3 دن ہوئے تھے. کیا ہوا کہ پیچھے سے خبر آ گئی کہ یزید مر گیا ہے. تو یہ جو آرمی تھی اس کی وہ چھوڑ کے چلے گئی پیچھے. تو گویا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ فاتح قرار ہوئے یعنی ظاہر وہ جیت گئے نا. دوسری آدمی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئی. انہیں کتنا چیر پھر اتنے اقتدار کی. اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تقریباً آلموسٹ 6 اور 3 9 سال آلموسٹ کم پیش 9 سال. ہاں جی 9 سال کا عرصہ. اچھا پھر یہ جنگ بھی عبد المال کیونکہ اس کے پاس جو یزید ہے وہ تقریباً 3.5 سال زندہ رہا تھا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور آپ کے اس حدیث شریف کے بارے میں فرمایا تھا کہ 60 ہجری جو ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لینا. تو آپ غالباً 59 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا تھا. اور 60 ہجری میں کیا فکرے تھے کیا چیز تھی جو آ رہی تھی. فرمایا تھا کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگو. وہ وہی وقت تھا جب یزید نے تخت سنبھالا تھا اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا. تو یہ وہ فتنے کا دور تھا جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی پناہ مانگو اس عرصہ سے. پھر عبد المالک نے حضرت زبیر کی جنگ ہوئی تھی. پھر اس نے آرمی بھیجی تھی حجاج بن یوسف کی زیر قیادت. پھر وہ جیتے تھے. حجاج بن یوسف چونکہ وہ بہت جری اس کو کہہ سکتے ہیں بہادر کہہ سکتے ہیں اور بہت سخت گیر وہ آرمی لیڈر تھا.
اور بہت سخت مزاج تھا. اس نے بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا ہے وہاں سے. اس نے قبضہ کیا تھا. ہاں پھر اس نے آ کے واپس اس کو کیپچر کیا اور واپس بنو امیہ کے اندر لے گئے. تو پھر کیا کیا کہ عبد الملک بن مروان کے جب واپس حکم میں آ گیا تو انہوں نے پھر سے واپس اس کو شہید کیا بیت اللہ شریف کو. تقریباً کہہ لیں 9 سال 8-9 سال کا عرصہ یہ بیت اللہ شریف میں حتیم جو ہے وہ بھی داخل ہوا اور اس کے بعد پھر سے اس عمارت کو گرا دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اور پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے واپس اسی اس پہ تعمیر پہ لے گئے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مبارک میں جتنی بلڈنگ آج موجود ہے. تو یہ ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بنا کو منہدم کر دیا اور دوبارہ قریش کی بنا پر کعبہ کو بنا دیا. اور آج تک جو کعبہ ہے وہ قریش کی بنیاد پر قائم ہے, اسی بنیاد پر جس پر قریش نے اس کو تعمیر کیا تھا. حافظ ابن عبد البر اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ رشید یا مہدی یا منصور نے دوبارہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا. اور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی تعمیر کے مطابق بنانے کا ارادہ کیا اور اب جب دوبارہ یعنی اس کو تعمیر کرنے کا ہے عبد الملک بن مروان نے کروا دیا, ٹھیک ہے, واپس قریش کی بنیاد پر. پھر کیا ہوا کہ ان کے بعد رشید یا مہدی یا منصور, یہ بعد میں جو خلفاء آئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بنو امیہ سے ہیں یا غالباً بنو عباس سے ہیں. سو کچھ شاید بنو امیہ سے ایگزیکٹلی مجھے ابھی تو یاد نہیں ہے کہ ان کی تاریخ کے لحاظ سے. تو ان میں سے کسی نے چاہا کہ ہم واپس اس کو پھر سے شہید کریں اور پھر سے حتیم کو اندر لیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تعمیر کعبہ جو ہے یہ بادشاہوں کا کھیل نہ بن جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک بادشاہ اس کو منہدم کرے, شہید کرے اور پھر واپس اس بنیاد پہ رکھ دے, اور دوسرا بادشاہ ہے تو وہ واپس اس کو منہدم کرے. تو فرمایا کہ اب جب بن گیا ہے تو اس کو یہیں پہ رہنے دو. تو پھر انہوں نے اس کو واپس نہیں چھیڑا اور اس کو وہیں پہ رہنے دیا. تو اسی وجہ سے اب قریش کی بنیاد پہ بیت اللہ شریف جو ہے موجود ہے اسی طرح. اس کے بعد کوئی نہیں کچھ ہوا, اس کے بعد تعمیر تو ہوئی ہے لیکن اسی پر قائم, اسی پر. اگر کبھی اس کو یعنی نقصان پہنچائے تو واپس اس کو تعمیر کر دیا گیا, اس کی مرمت کر دی گئی ہے, لیکن اس کی بنیاد کو نہیں چھیڑا گیا. بیت اللہ شریف جو ہے اس کے فضائل, بیت اللہ شریف کے فضائل تو ظاہر ہے متعدد احادیث اس کی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی فضائل میں آیات جو ہے وہ وارد ہوئی ہے, ابھی جو ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبارکاً وہدی للعالمین, یہ برکت والا بھی ہے اور لوگوں کی ہدایت کا باعث بھی ہے. امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا, اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے, اس کے کانٹوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے, اس میں سے نہ تو کانٹوں کو کاٹا جائے گا, نہ اس میں سے جانوروں کو بھگایا جائے گا, اور نہ ہی اعلان کرنے والے کے علاوہ کوئی شخص اس کی گری ہوئی کوئی چیز اٹھائے گا. یعنی کسی کو کوئی چیز گر جائے وہاں پہ تو اگر تو کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ میری ہے, یا کوئی شخص کے نام کی ذمہ داری ہے کوئی ایسی گمشدہ چیزیں اٹھا کے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے, تو اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی گری ہوئی کوئی چیز بھی اٹھائے. تو اگر کوئی گمشدہ چیز ہے تو اس کو وہی اس کے حال میں چھوڑ دیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت اور یہ بھی ہے کہ نہ تو اس کی گھاس کاٹی جائے گی اور نہ ہی اس کے درخت کاٹے جائیں گے, یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے. تو اسی طرح پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہ کی تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگ 1 سال تک اس بیت کی زیارت نہ کریں تو وہ بارش سے محروم کر دیے جائیں گے, وہ ہے کہ 61 سالی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی عظمت اور فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے گھر کی. سو یہ چند ایک روایات ہیں, احادیث ہیں. اس کے علاوہ جو ہے
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز کعبہ کے گرد 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 رحمتیں کعبہ کا طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں, 40 اعتکاف کرنے والوں کو ملتی ہیں, اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں کو ملتی ہیں. گویا کہ خانہ کعبہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے, تو وہ رحمت دیکھتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ 2 چیزیں ہیں, بلکہ 3 ہیں چیزیں ہیں. بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے, مصحف شریف قرآن شریف جو ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اور فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت, حضرت علی کا کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے. سو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے افضل ہے, ما سوائے حرم کعبہ کے, یعنی کعبۃ اللہ شریف میں نماز پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے. اس کے بعد میری مسجد میں دیگر مساجد کی نسبت نماز پڑھنا 1000 گنا افضل ہے. امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا 1 نماز ہے, اور محلہ کی نماز مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب. یہ جو نارملی حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں واجبات نماز ادا کرنا 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. نارملی 27 کی روایت بھی ہے جو مشہور ہے. اور فرمایا کہ جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے, اور فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے, اور مسجد حرم میں یعنی بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز ادا کرے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز ادا کرے تو 50,000 نمازوں کے برابر, اور جو کوئی جامع مسجد ہو وہاں پہ نماز پڑھے تو 500 نمازوں کے برابر. تو جامع مسجد میں ایسی مسجد ہے یہاں پہ جمعہ کی جماعت ہو. تو بیسیکلی اس کا تصور اسلام میں جو پہلے تھا وہ یہ تھا کہ ایک شہر میں ایک بڑی مسجد ہوتی تھی جو جامع مسجد ہوتی, تو جمعہ والے دن سارا کا سارا شہر وہاں پہ جمع ہوتا تھا. تو گویا کہ یہ اسلام کی شوکت کا دن ہوتا تھا, اسلام کی عظمت کے اظہار کا دن ہوتا تھا. اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے. تو اب چونکہ مساجد جو ہے وہ منقسم ہو چکی ہیں, جمعہ بھی ہر لوکل مسجد میں ادا ہوتا ہے, تو خدا کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ ہر جامع مسجد میں ہمیں 500 نمازوں کا ثواب مل جائے, اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جائے, مسجد حرام کی طرف, مسجد نبوی کی طرف, اور مسجد اقصی کی طرف. میں کہ یہ 3 مسجدیں ہیں جن کی طرف نیت کر کے سفر کرنا جائز ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ روایت کرتے ہیں کہ شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے طور پر جا کر نماز پڑھنے کا ذکر کیا, تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی سفر کرنے والے کے لیے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے, سوائے میری مسجد کے, بیت اللہ شریف کے, اور مسجد اقصی کے. تو 3 مسجدیں ہیں جس کی طرف آپ کثرت ثواب کی نیت سے جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں. تو گویا کہ طور پہ جا کے اگر زیادہ نمازوں کے ثواب کے لیے آپ پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ وہ یہ 3 مسجدیں ہیں. اسی طرح علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ دونوں جو بزرگ ہیں انہوں نے اس حدیث سے جو 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کا جس میں حکم ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مسجدوں کے علاوہ مطلقاً سفر کرنے سے منع نہیں کیا, بلکہ کثرت ثواب کی نیت سے جانا منع کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کو زیادہ ثواب اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کی لوگوں مسجد میں ملتا ہے. تو میں ان مساجد میں اگر زیادہ ثواب رہے گی تو ان کی طرف آپ ہے وہ کریں, کیونکہ خصوصیت ان 3 مساجد میں ہے, اس کے علاوہ خصوصیت کسی مسجد میں نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ نیت کر کے کسی مسجد کی طرف سفر کرنا ہی جائز نہیں ہے تو وہ غلط ہے. اس کی یعنی وہ مراد نہیں ہے اس حدیث
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سفر کر کے تو اس مسجد میں بھی آتے ہیں، یہاں پہ آتے بھی ہم سفر کر کے آتے ہیں، علم دین کے لیے ہم مساجد کے لیے جاتے ہیں، دیگر مساجد میں جا کے کرتے ہیں، مدارس میں جیسے ہم پڑھتے ہیں جا کے سال ہر سال تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پہ نیت کر کے جاتے ہیں اس مسجد کی طرف، اس مدرسہ کی طرف. تو مطلقاً مسجد کی طرف سفر کرنا جو ہے اس سے منع نہیں ہے، بلکہ کثرت ثواب کی نیت سے. تو یہ 3 مساجد جو ہے ثواب میں اکثریت رکھتی ہے یا زیادتی رکھتی ہے، اس کے علاوہ دیگر مساجد جو ہے ان کا ثواب متفق ہے.